بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم نے غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو شروع کیا ہوا ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، غزوہ احد کی آج 57 نمبر قسط ہے جس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ وہ مارکے ہیں جنہوں نے ایمان کو مضبوط کیا اور باطل کو للکارا۔ غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف جنگی واقعات نہیں تھے، بلکہ صبر، حکمت، اللہ تعالیٰ پر کامل توکل کی عملی مسالے ہیں۔ بدر کی فتح، احد کی آزمائش اور خندق کی استقامت ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی صرف تعداد سے نہیں بلکہ یقین سے ہوتی ہے۔ اس سیریز میں ہم ہر غزوہ کے پس منظر اور حکمت عملی اور سبق کو دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، تاکہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے ان پہلوؤں کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور اپنے مسلمانوں نے اسلام کو سمجھا سکیں۔ اگر آپ بھی سیرت کے اس روشن ابواب کو جاننا چاہتے ہیں تو اس روحانی اور تاریخی سفر کا حصہ ضرور بنیے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، ہم بات کر رہے ہیں غزوہ احد کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی افواہ جب ہوئی، اسی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی افواہ نے مصیبت کے دگنا کرنے میں پارٹ ادا کیا تھا، اور اس امر میں کوئی نزاع نہیں پایا جاتا ہے کہ خصوصاً اس زمانے میں سالار عام کے قتل کا مفہوم فوج کی شکست ہوتا تھا۔ اس لیے مسلمانوں کے درمیان اس جھوٹی افواہ کے پھیلنے کا اسلامی فوج کے بہت سے افراد کے دلوں پر خوفناک اثر ہوا، تاکہ بعض نے ہتھیار پھینک دیے اور جنگ کرنے سے رک گئے، اور اس افواہ کے پھیلنے کے وقت تابعداری اختیار کرنے کے لیے قائدین مکہ سے رابطہ کرنے اور ایمان طلب کرنے کے بھی سوچنے لگے تھے، اور اسلام کے بہت سے سپاہیوں کا مورال گر گیا اور وہ حیران ہو کر کھڑے ہو گئے۔ انہیں کچھ معلوم نہ تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ بعض مورخین کی رائے ہے کہ فتح کے بعد مسلمانوں کی شکست کا بڑا ثواب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی افواہ تھی۔ نعوذ باللہ۔ سعودی کی وفا الوفا میں ہے کہ بیان کیا گیا کہ شکست کا سبب یہ تھا کہ ابن قیمت السیہ نے حضرت مصعب بن عمیر کو قتل کر دیا، اور حضرت مصعب بن جب جنگ کے ہتھیار زیبدان کرتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند معلوم ہوتے تھے، اور جب وہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، تو اس نے خیال کیا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نے واپس آ کر قریش سے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ نعوذ باللہ۔ بس ان کی جرت میں اصابہ ہو گیا، اور عقبہ سے الیس نے آواز دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے۔ جب مسلمانوں نے یہ آواز سنی اور وہ منتشر تھے تو شکست ہو گئی اور کوئی کسی کی طرف توجہ نہ دیتا تھا۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی افواہ نعوذ باللہ کا مسلمانوں کے مضطرب کرنے اور ان کی یونٹوں کے اندر کمزوری اور انتشار پیدا کرنے میں بڑا عمل دخل ہے اور اثر ہوا، جس نے جوانوں کے نقصان کے بیلنس کو بلند کرنے میں پارٹ ادا کیا۔ بلا شبہ جنگ کے دوران مشرکین کے سواروں نے جو اچانک حملہ کیا تھا، ان نے مدنی فوج کی اکثریت کو زنبور کے 2 جبڑوں میں ڈال دیا تھا، اور مشرکین تمام اطراف سے اسے بند کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور ہر وہ فوج جو اس حال سے دوچار ہو جس سے اسلامی فوج احد کے روز دوچار ہوئی، اس کا انجام غالباً یا تو مکمل طور پر تباہی ہوگا یا قید ہونے کے لیے اپنے آپ کو سپرد کرنا ہوگا۔ اور جب ہم اچانک گھیراؤ کے واقعے کے ساتھ بھی اضافہ کر لیں کہ گھیراؤ کرنے والی فوج گھری ہوئی فوج سے تعداد میں زبردست برتری رکھتی تھی، اور اسی طرح کہ گھری ہوئی مدنی فوج کی تعداد تقریباً 500 جان باز تھی، جبکہ گھراؤ کرنے والی مکی فوج کی تعداد کم از کم اندازے کے مطابق 2700 جان بازوں سے کم نہ تھی۔ تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اس چھوٹی فوج کا اپنے سب جوانوں کے قتل کرانے، سب کی تابعداری اختیار کر لینے سے بچ جانا محال ہے۔
لیکن جو کچھ ہوا وہ اس کے برخلاف ہوا۔ گرے ہوئے مسلمانوں نے گھیراؤ کرنے والی مکی فوج پر متغلب ہونے کی قوت پائی اور ان کے گرد جو گھیرا بنا ہوا تھا انہوں نے اسے توڑ دیا، پھر اس کے قبضے سے چھٹکارا پایا اور اس کی صف میں اس احد کے درے کی طرف اپنا راستہ بنا لیا جہاں ان کے سلار اعلیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ مگر انہوں نے اس بچاؤ کے لیے قیمت ادا کی اور وہ اپنی مجموعی فوج میں سے 100 میں سے 10 آدمیوں کا نقصان تھا۔ بس انہوں نے قریش کا وہ قیمتی موقع ضائع کر دیا جو انہیں اسلامی فوج کے خاتمہ کرنے اور قیدی بنانے کے لیے ملا تھا۔ اور بہت سے فوجیوں نے مسلمانوں کے اس کو گھیرے کے توڑنے کے جو مشرکین نے ان کے گرد قائم کیا ہوا تھا اور ان کا چھٹکارا پانے کے مسلمانوں کی ایک نئی فتح خیال کیا ہے اور مشرکین کے دوسری شکست کرا دیا ہے۔ شکست کے بعد اکٹھا ہونے کے اسباب وہ کیا تھے جنہوں نے اس چھوٹی سی مصیبت زدہ فوج کو یقینی فنا سے نجات پانے اور اپنے پرغندہ لوگوں کو اکٹھا کرنے اور اثر نو دوبارہ اپنی تنظیم کرنے اور مکی فوج کے سامنے ڈٹ جانے، جو شکست کے بعد خود کو میدان کا سردار خیال کرتی تھی، پھر اسے میدان کارزار سے اپنے مقاصد کو حاصل کیے بغیر ریٹائرمنٹ کرنے پر مجبور کر دیا، اس طرح کہ وہ اس کے درمیان اور فتح کے نام کے درمیان حائل ہوگی۔ فوجی نقطہ نگاہ سے اس کا مجمل اسباب کی طرف اشارہ کرنا ہمارے لیے ممکن ہے۔ اس امر میں کوئی نزاع نہیں کہ ہر ذمہ دار سالار عام پوری طرح جانتا ہے کہ اس قسم کے نازک وقت میں جس سے حادثہ جبل کے بعد احد میں جیش نبوی گزرا، اس کی فوج کی تباہی اور اس کا تماسک صرف اس سالار کی شجاعت اور اس کی کمزوری پر متوقف ہوتا ہے۔ بلا شبہ سالار عام کی کمزوری اس کی فوج کی کمزوری اور شکست ہوتی ہے، اور اگر وہ ثابت قدم ڈٹا رہے تو اس کی فوج اس ثبات اور سمود ڈٹ جانے میں اس کی پیروی کرتی ہے۔ اور سالار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں اسلامی فوج کو شکست کے وقت حد کمال تک پہنچی بے نظیر شجاعت کا اظہار کیا اور کمان میں ایسی حکمت اور اس نازک وقت میں ایسی تجربہ کاری کا اظہار کیا جس سے آپ نے اپنی چھوٹی سی فوج کو یقینی تباہی اور ضیاع سے بچا لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کی آپ کے فوج کو گھیر لینے کے بعد، یہ وہی خالد بن ولید ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی کمان کے ہیڈ کوارٹر میں اپنے آپ کو الگ تھلگ پایا۔ مسلمانوں کی صف سخت درم برم ہو چکی تھی، آپ کے گرد آپ کی فوج کے اکثر سپاہی منتشر ہو چکے تھے اور آپ تقریباً اکیلے ہی مشرکین کی تباہ کن حملوں کا نشانہ بن گئے، اور حملہ سخت تھا جو اس لائق تھا کہ اس کے سامنے بڑے بڑے سالاروں کے صاحب شال ہو جاتے تھے، اور خصوصاً اس دور میں جس میں سالار اپنی فوج کے نیزوں اور تلواروں پر بھروسہ کرتا تھا اور بس، لیکن سالار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مصیبت کے سامنے ڈٹے رہے اور اپنے اصحاب پر قابو رکھا، اور اس خوفناک تند و تیز آندھی کے سامنے ٹھوس پہاڑوں کی طرح ڈٹے رہے جس نے شکست کے وقت آپ کی فوج کو برگندہ کر دیا تھا۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں، خصوصاً حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی افواہ کی مشہور ہو جانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوط دل کے ساتھ ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکارا، میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ کی اس آواز کا آپ کے ان اصحاب کے مورال کو دوبارہ قائم کرنے پر بڑا اثر ہوا، جنہوں نے آپ کی پیاری آواز کو سنا اور جو ہی انہیں آپ کی جگہ کا علم ہوا وہ آپ کی طرف آنے لگے اور اثر اپنے صفوں کی تنظیم کرنے لگے، اور اسلامی فوج کی اکثریت کے درمیان اپنے سالار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کی خبر پھیل گئی، اور ان کی شکست خوردہ لوگ واپس آ گئے اور اپنے سالار کے گرد حلقہ بنانے لگے اور شجاعت اور جان بازی سے مشرکین سے جنگ کرنے لگے، حتیٰ کہ وہ مکی فوج پر متغلب ہو گئے، کیونکہ اس کے درمیان اور جس مقصد کے لیے وہ آئی تھی اس کے درمیان حائل ہو گئی، اور شکست کے بعد اسے اپنے مقصد پورا کرنے کا موقع بھی مل گیا تھا، اور وہ اسلامی فوج کو تباہ کر شکست دینا تھا۔ اور اس نازک وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثبات اور آپ کی حکمت اور آپ کے اعلیٰ درجے کی شجاعت کو شکست خوردوں کی واپسی اور
مردین کی میدان کازار کی طرف بڑھنے اور اس مکی فوج کے سامنے ڈٹ جانے سے جنہوں نے اس مقام کی طرف ناکام واپس کر دیا جہاں سے وہ آئی تھی۔ اسلامی فوج کے اکٹھا کرنے میں اول انعام حاصل ہے، حالانکہ وہ حادثہ جبل کے بعد میدان کارزار کے سردار بن چکی تھی۔ تو دوستو، بہنوں، بھائی، بزرگوں، یہاں پہ رکتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔